ہم اپنے ملک کی ہونہار بچیوں کو جو ہے یہاں پہ پروموٹ کریں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کریں. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے شیر پاؤ کالونی. بہت سارے لوگ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اب جانیں گے کیونکہ اس علاقے کی بچیوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. انہوں نے جیت لیا ہے ایک عالمی مقابلہ اور ری سائیکل شدہ میٹیریل سے یہ انہوں نے ایک رپورٹ تخلیق کیا اور اسی میٹیریل سے پھر مصر کا جو مجسمہ ہے اسفنکس وہ بھی بنایا. اور 7 لڑکیوں پہ بیسکلی مشتمل ایک ٹیم تھی جس کا نام تھا ٹائٹنز، جس نے بین الاقوامی ادارے ڈیسٹینیشن امیجنیشن کے پروگرام امیجنیشن ایکسپیرینس میں حصہ ہاں، اور اس میں جناب دنیا بھر سے 671 طلباء نے شرکت کی تھی. اچھا، یہ مناظر بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کوئی فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور پاکستانی لڑکیوں کی ٹیم نے مڈل لیول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو اب جناب اسی پر بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ای سروسز اینڈ ٹیکنالوجی کی سی او عروج سمین اور ونی ٹیم ٹائٹنز کی رکن رابعہ ذوالفقار. تو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلا سوال تو جی آپ سے ہے کہ یہ جو روبوٹ تھا یہ کیسے چوز کیا کہ اس طرح سے ہمیں اسے بنانا چاہیے کہ اتنے سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہمارا والا جو ہے وہ سب سے مختلف بھی ہو اور بہتر بھی ہو؟ ہم نے پہلے یوٹیوب پہ سرچ کیا، یوٹیوب پہ دیکھا، ہم نے کہا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم نے بنانا شروع کیا، پھر ہم نے بیٹریز کے بارے میں دیکھا. اچھا، پھر ہم نے بیٹریز لی، وہ ہم نے فٹ کی. تب اچھا، یہ روبوٹ کرتا کیا ہے؟ لائک کیا اس میں خاص بات ہے، یہ ذرا بتاؤ. روبوٹ چلتا ہے، یہ ایک ایجنٹ کے طور پہ اسفنکس کے ساتھ تھا. اچھا، مجھے بچے یہ بتاؤ کہ آپ نے کتنے عرصے کام کیا اس پروجیکٹ پہ اور کیا پیچھے آپ لوگوں کی سوچ تھی کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے؟ پورا 1 منتھ لگا تھا ہمیں یہ کمپلیٹ کرنے میں. تو ہم نے کہا تھا ہمارا سب سے الگ ہونا چاہیے، تو اس لیے صحیح تھی. اور کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا آیا؟ ہمارا جو ٹیمپل تھا نا، ٹیمپل آف آرٹمس، وہ کہیں بار ٹوٹا تھا. پہلے ہم نے وہ تھرماپول پہ بنایا تھا، پھر ہم نے وہ ٹیبل پہ بنایا. ہم نے کہا یہ اتنا ٹوٹ چکا ہے، 4-5 دفعہ وہ ٹوٹا تھا. پھر ہم آئیڈیاز کہاں سے آ رہے تھے کہ اب یہ مٹیریل یوز کرنا چاہیے اس طریقے سے؟ تھرماپول ازنٹ ورکنگ، سب ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا. اچھا، اسفنکس کا آپ نے انتخاب کیوں کیا یہ بتائیں. 7 مجسمے دیے تھے، اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا تھا. ہمیں جو پسند آیا، اور بھی ٹیمز تھی اسکول میں، ان لوگوں نے کچھ الگ کیا تو ہم نے کہا ہم یہ کر لیتے ہیں. اوکے، تو آپ کی ٹیم میں ممبرز کتنے ہیں؟ آپ کے 7 ممبرز ہیں. اچھا عروج، ماشاءاللہ سے آپ پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکی ہیں اور دیکھ رہی ہوں آپ بڑی ایکٹیو ہیں، پڑھائی کو بھی لے کے، مطلب ہوم اسکولنگ بھی آپ پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی ہونہار بچیوں کو بھی آپ آگے سے سپورٹ کر رہی ہیں. سو آپ ان کو کیسے ملی، انہوں نے آپ کو کیسے ڈھونڈا، ذرا اس حوالے سے بتائیں. اچھا، ہم ڈیسٹینیشن امیجنیشن پچھلے 3-4 سال سے پاکستان میں کر رہے ہیں، اور ہم ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ہاف آف ٹیمز ڈیوائڈ کی ہوئی تھی. آدھی 50% ٹیم ہماری ہمیشہ پریولیج ایریا سے آتی تھی اور 50% انڈر پریولیج ایریا سے. اس سال امیجن ایکس جب لانچ کیا ڈی آئی نے ہماری ساری کوششوں کو دیکھتے ہوئے، تو میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی کہ بھائی جتنے بھی انڈر پریولیج بچے ہیں جو جانتے ہیں کسی کو، جسٹ لیٹ می نو، کیونکہ وی وانٹ ٹو پروموٹ دیم. اور ہمیں پاکستان سے 15 ٹیموں کو بھیجنا ہے. تو ہم نے پاکستان سے 15 ٹیمز یہاں سے گئیں. چکوال سے کشمیر فاؤنڈیشن کی بچیاں، رہنما ٹرسٹ کے انڈر یہ رہنما اکیڈمی چلتی ہے، ادھر سے 4 ٹیمز گئی تھیں. کرن فاؤنڈیشن کے بچے تھے. تو کیا کہتے ہیں، ہر لیول پہ سب بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور ہم نے پھر ان کو ایک پورا مٹیریل باکس پورا پرووائڈ کیا تھا. مٹیریل باکس دے دیا. جب ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے پورا مٹیریل باکس دیا، بچوں کو سمجھایا یہ چیلنج ہے، ناؤ یو ہیو ٹو ڈو اٹ آن یور اون. اوکے، اور انہوں نے یوں یعنی کہ ایکسپینسز آپ لوگوں نے جو بس وہ ساری چیزیں ہم نے بیئر کی، اور باقی کام بچوں کا تھا. اور ہم نے ان کی ٹیچرس کو بھی بڑے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ دیر شوڈ بی نو اڈلٹ انٹرفیئرنس. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ایئر جب میں آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میرے بچے بھی اس طرح سے مقابلوں میں کام پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے اے آئی سے ریلیٹڈ پروجیکٹ جیتے بھی ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو کام میرے بچے کر سکتے ہیں، میں افورڈ کر رہی ہوں تو وہ کر رہے ہیں نا. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اب ہم ان کو کیسے سپورٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بڑا اسکوپ ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ ہمارے بچوں میں. دنیا میں بہت اسکوپ ہے اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. اس وقت ہم لوگوں نے ایک اور نیا پروگرام لانچ کیا ہے، ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپٹیشن فار یوتھ.
वो इंशाल्लाह नवंबर में होने वाला है. इट्स अ इंटरनेशनल प्रोग्राम एज वेल. मैं अभी इनसे यही बात करी थी, तैयार हो जाओ. नेक्स्ट ईयर जो है इसी साल नवंबर में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से टीम्स को पार्टिसिपेट कराएंगे. अब हमारा टारगेट 30 टीम्स तक. वो भी ऐसे आपने डिवाइड किया हुआ है कि 50% प्रिविलेज इंशाल्लाह प्रिविलेज्ड एंड 50% इंशाल्लाह. हाउ डू यू रीच द स्टूडेंट्स, कैसे पहुंचते हैं? लोगों के थ्रू, ज़्यादातर लोगों के थ्रू. फिर ये वर्ड ऑफ माउथ, कनेक्शंस एक दूसरे से कॉल्स कर करके सिटीजन फाउंडेशन का एक वालों का भी एक होता होगा इनपुट इसके अंदर लाजमी तौर पे. तो फिर इस तरीके. अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर गैजेट्स का बड़ा अहम किरदार है. ठीक है, तो जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ देना, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि वो तो फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर विद यू तब तो उन्हें मिल रहा है, बाद में क्या? अभी हम एक चीज़ ये लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं कि AI लैब्स हम बनाएंगे तमाम इस तरह के स्कूल्स के अंदर. तो AI लैब्स के अंदर हम उनको रोबोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ ट्रेनिंग देंगे, पूरा ट्रेनिंग मटेरियल देंगे, टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि अब 21st सेंचुरी के लिए AI इज़ वेरी नेसेसरी. ब्रिलियंट. अच्छा, जो बेसिक चीज़ है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सीखने के लिए बहुत हाई फाई मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती. जैसे अब देखें बच्चियों ने दे गॉट द कॉन्सेप्ट कि मूवमेंट कैसे खुद होनी है, फेशियल रिकग्निशन क्या होती है, ये दे गॉट दैट कॉन्सेप्ट. इन्होंने गार्बेज मटेरियल उठाया और उससे बना ली चीज़. ठीक है, तो बेसिक चीज़ के लिए इनको जरूरत नहीं पड़ी. अब हम एडवांस की तरफ जब जाएंगे तो देन वील रिक्वायर्ड. गवर्नमेंट की साइड से कोई इस पे सपोर्ट मिल सकती है? क्योंकि देखें गवर्नमेंट तो बड़ी सुपर नेचुरल लेवल पे काम कर रही है. अगर हम बात करें गोस्ट स्कूल्स हमारे यहाँ, उनकी बुनियाद कितनी है कि कुछ होता ही नहीं है लेकिन होते हैं. तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आगे कोई कोलैबोरेशन हो सकती है? मैं चाहूँगी कि ऐसा हो. बड़ा मुश्किल है कि रीच जब देखिए जैसे हम अब आपके पास आए तो ये है कि ये ARY एक ऐसा इदारा है कि हम बोले कि जी इससे हमारी रीच भरे ताकि हमें पता चले कि दे शुड बी पीपल हु शुड बी सपोर्टिंग अस, स्पॉन्सरिंग अस, ताकि वी कुड हेल्प द स्टूडेंट्स. दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. थैंक यू सो मच अरूज कि आप बच्चों को इतना वो गाइड भी करिए. एंड थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस कि आप हमारे शो में आई. और बाकी भी तमाम लड़कियों को मेरी तरफ से बहुत हमारी सबकी तरफ से प्यार देना. नवंबर में जो होने जा रहा है इवेंट, आई एम श्योर कि आप उसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह.